بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مزمل کا دوسرا رکوع جو کہ ایک آیت پر مشتمل ہے۔ سورہ مزمل میں کل 20 آیات ہیں۔ پہلے رکوع میں 19 آیات مکمل ہو چکی، آج آیت نمبر 20 کا درس ہے۔ آیت نمبر 20 کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ مزمل کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز تہجد کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ 1/3 رات یعنی رات کا تیسرا حصہ، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 1/3، 1/3 حصہ، یا 2/3 یا آدھی رات نماز تہجد میں قیام کریں۔ اور ابتداً یہ قیام فرض تھا، جب 5 نمازیں فرض نہیں کی گئی تھیں تو نماز تہجد کی نماز فرض تھی۔ اب آدھی رات، 1/3 رات یا 2/3 رات، صحابہ کرام جب نماز تہجد میں قیام کرتے تو وہ اندازہ نہیں لگا پاتے کہ آدھی رات ہوئی کہ نہیں ہوئی، 2/3 ہوئی کہ نہیں ہوئی، 1/3 ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے وہ پوری رات قیام کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس آیت کا نزول فرمایا، اور نماز تہجد کو جو فرضیت تھی اسے منسوخ کر دیا گیا۔ نماز تہجد کو پھر مستحب رکھا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو فرض رہی، صحابہ سے نماز تہجد کی فرضیت کو ختم کیا گیا، اور استحبابی حکم دیا گیا کہ اب تم جتنا قیام کرنا چاہو، چاہے قرآن کی 1 آیت پڑھ لو جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لو، جتنا قرآن آسان ہو نماز تہجد میں اتنا پڑھ لو تو نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، یعلم، جانتا ہے، انک تقوم، کہ بے شک آپ قیام کرتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب، ادنا قریب، اردو میں تو ادنا اعلیٰ، وہ الگ معنی ہے، عربی میں ادنا کے معنی ہوتے ہیں قریب، دنا یدنو، ادنا قریب، ادنا قریب، من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے، یعنی اے حبیب اللہ جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات قیام کرتے ہیں، یعنی اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 1 حصہ چھوڑ کر 2/3 آپ قیام کرتے ہیں نماز تہجد میں، آسان بات نہیں ہے۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، وَنِصْفَهُ، اور کبھی آدھی رات قیام کرتے ہیں، وَثُلُثَهُ، اور کبھی 1/3 رات قیام کرتے ہیں، وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ، مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ، آپ کے ساتھ کا، تو آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ نماز تہجد میں کبھی 2/3، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات قیام کرتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اندازے سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اس بات کا اندازہ لگاؤ، یہ نہیں۔ یقدر، اندازہ لگانا یعنی مقرر کرنا، مقدر کرنا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ رات کتنی ہے اور دن کتنا ہے، رات کی گھڑیاں کتنی ہیں، دن کی گھڑیاں کتنی ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ اندازہ لگاتا ہے رات اور دن کا، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ رات کی کتنی گھڑیاں ہیں، کب 1/3 ہوتی ہے، کب 2/3 ہوتی ہے، کب نصف رات ہوتی ہے۔ اللہ کو رات کا بھی علم ہے اور دن کا بھی علم ہے۔ علیمہ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، الَّن تُحْصُوهُ، کہ تم ہرگز
رات کو شمار نہیں کر سکو گے. تحسو وہی احسا یحسی محسی پیچھے آیا تھا. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے محسی، شمار کرنے والا. الن تحسوہ کہ تم ہرگز رات کو شمار نہیں کر سکو گے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ تم پوری رات قیام نہیں کر سکو گے. پوری رات قیام کرنا تمہارے لیے دشوار ہے، اور اس بات کا حساب رکھنا کہ اب آدھی رات ہو گئی ہے، اب نصف رات ہو گئی ہے، اب 2/3 1/3 تمہارے لیے دشوار ہے. اللہ جانتا ہے. فتاب علیکم تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا. رجوع کا مطلب کیا ہے کہ جو حکم پہلے تھا وہ حکم واپس لے لیا. ابتدا میں کیا حکم تھا؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آدھی رات قیام کرو، 2/3 یا 1/3. اللہ فرماتا ہے فتاب علیکم تو اس نے تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا، اپنا وہ حکم واپس لے لیا. اب نیا حکم کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ تو اب تم قرآن سے جتنا آسان ہو تلاوت کرو. فَقْرَؤُوا اب تم پڑھو، مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن سے جتنا آسان ہو، یعنی قیام کے اندر کم از کم ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتوں کی تلاوت کرو کم از کم. مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ جتنا قرآن سے آسان ہو. تو سب سے آسان کیا ہے؟ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں. علیما اللہ کو معلوم ہے، ان سیکون منکم مرضی کہ ان قریب تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، اور ان مریضوں کے لیے پوری رات قیام کرنا، آدھی رات قیام کرنا، 2/3 1/3 قیام کرنا یہ مشکل ہوگا. اللہ جانتا ہے. وآخرون اور کچھ لوگ یضربون فی الارض وہ زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے. یہاں فضل اللہ کسے کہا گیا؟ رزق حلال کو. من فضل اللہ رزق حلال یہ اللہ کا فضل ہے. یبتغون من فضل اللہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہو جائیں گے اور تم میں سے کچھ زمین میں سفر کریں گے تجارت کے لیے، رزق حلال کی تلاش کے لیے، تو ان کو بھی رات کو قیام کرنا شمار کرنا دشوار ہوگا. وآخرون اور دوسرے کچھ یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. تو جہاد کرنے والوں کے لیے بھی رات کو قیام کرنا اتنا طویل یہ دشوار ہوگا. تو اب حکم کیا ہے؟ دوبارہ فرمایا گیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ تو قرآن سے جتنا آسان ہو تلاوت کر لو. 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لو اور اس میں جتنا آسان ہو پڑھ لو. 4 رکعت پڑھ لو، 8 رکعت پڑھ لو، 12 رکعت تک پڑھ لو، جتنا آسان ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو. اب جو 5 نمازیں ہیں انہیں قائم رکھو، نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اب نماز قائم رکھو، 5 نمازیں اور وتر. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسن دو. قرض حسن سے مراد یہ ہے اللہ کی راہ میں اپنا پاکیزہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ اور تم اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے. تو در حقیقت من خیر جو بھی انسان خیر کا کام کرتا ہے یہ آخرت کے لیے اسٹور کر رہا ہے. مرنے کے بعد یہ نور کی شکل میں قبر میں استقبال کرتے ہیں. نیکیاں یہ آگے گئیں انسان کے مرنے سے پہلے، اور انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ نیکیوں کا نور پہلے سے قبر میں موجود ہوتا ہے اور آخرت میں اس پر ثواب دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ اور تم اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا تو اسے اللہ کے پاس بہت بہتر پاؤ گے. ہوا خیرن بہتر پاؤ گے. وَأَعْظَمَ أَجْرًا اور بڑے اجر والی. ہر نیکی کو اللہ کے پاس بڑے اجر و ثواب والی عظیم اجر والی پاؤ گے. اللہ تمہیں تمہاری نیکیوں پر اجر عظیم عطا فرمائے گا. نیکیاں کرتے رہو،
برائیوں سے بچتے رہو، نمازوں کی پابندی رکھو، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں کچھ دو، لیکن کبھی بھی دل میں یہ نہ آئے کہ میں نے حق بندگی ادا کر دیا۔ نیکیاں کرنے کے باوجود وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگتے رہو کہ جس طرح عبادت کا حق تھا ہم عبادت نہیں کر سکے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اور اللہ سے معافی طلب کرتے رہو، معافی مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، ہم سب کا یہاں جمع ہونا، سورہ مزمل کا درس دینا، درس سننا قبول و منظور فرما۔ سورہ مزمل کی برکتیں، اس کے فوائد، اس کے منافع، اس کے اسرار اے مالک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے مالک، اے پروردگار، ہمیں تیرے پاک کلام کی حلاوت عطا فرما، تیرے کلام کی برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس پر اپنے شایان شان بے حد اجر و ثواب عطا فرما۔ اس ثواب کو حضور علیہ السلام، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں جتنے مسلمان آئے، چلے گا قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص پہلے جو اس مسجد میں با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اب ہمارے درمیان نہ رہے، خصوصاً تیرے اس مسجد کے مؤذن قاری حضور بخش صاحب کو، حاجی فاروق پراچا صاحب کو، ان کی مرحومہ ہمشیرہ کو، مرحوم نوجوان بلال کو اس محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبروں میں سورہ مزمل کا نور داخل فرما، سورہ مزمل کے نور سے قبروں کو روشن و منور فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما، شب جمعہ کی برکتیں عطا فرما۔ اے مالک، ہمیں کل جمعے میں ذوق اور شوق کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ حاضر ہونے کی سعادت عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔